جائیں خالی جگہ بھر دیں، ویسے بھی آپ اٹھے ہوئے ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ انشاءاللہ اور جاگیں گے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفرقوا الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر إلا إنما أنا نبي فلا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أو كما قال عليه السلام يا لائمي كف الملام عن الذي أزناه طول سقامه وشقائه عدل العواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرزه وسمائه أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه ومزائه وإبائه أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه مزت الدهور وما أتين بمثله مزت الدهور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ. اور لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے،
دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ وہ دانائے سبل فخر رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، دی روز در بستان سرا، ہم طوطیان خوش نوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ۔ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالی ہوئی سر توق میں، کہتی تھی اپنی ذوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا چاروں سو حسنت جمیع خصالہ۔ اور چڑیوں کے سن کے چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اونچی آواز میں نہیں، اور اونچی آواز میں، اور اونچی آواز میں۔ آواز نہیں آئے گی تو میں مائک چھوڑ دوں گا، بولو ہاتھ بلند کر گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، اونچی آواز میں، حسنت جمیع خصالہ، اور اونچا، حسنت جمیع خصالہ، آواز زور سے لگانا پڑے گا۔ حسنت جمیع خصالہ، 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 خصالہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، بولو بے شک۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امین مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، روزہ اطہر آواز سنو، سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ قفانب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی۔ ترجمہ، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، جانے کس کی لگن کس کے دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا نہیں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں،
دل کو بہلاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، دل کو بہلاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، دور بدلے گا، بدلے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ اور زور سے، صرف آواز نہیں ایمان کو بھی تازہ کرو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، اونچی آواز میں، دور بدلے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، دور بدلے گا، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعم علی قوم، دور بدلے گا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے حالت بدلنے کا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس، امام شاہ ولی اللہ الایام کا ترجمہ احوال سے کرتے ہیں، ترجمہ کرتا ہوں، تلک الاحوال نداولها بین الناس، الحرب بیننا و بینہم سجال، یومنا و یومہم، دورنا و دورہم، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے جواب دو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، ظلم جائے گا، انصاف آئے گا، حق آئے گا، باطل جائے گا، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد الفسانی آئے گا، وہ انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، انگریز کا بیٹا جائے گا، انگریز کا بیٹا جائے گا، شیخ الہند کا بیٹا آئے گا، یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بہتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، گلا تو گونٹ لیا اہل حل و عقد نے تیرا، کہاں سے آئی یہ صدا، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ جمعیت علماء اسلام، یہ نغمہ علماء دیوبند، یہ نغمہ مولانا فضل الرحمن، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ذرا اونچا کہہ دیتے، کل یہاں عمران آیا تھا، آج مخالفی عمران آیا ہے، ان کا بھی جذبہ تھا، ہمارا بھی جذبہ ہے، ان کا بھی مشن ہے، ہمارا بھی مشن ہے، آئیے زور سے ان کو جواب دے دیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو،
دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی۔ رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، انتہائی قابل احترام صدر جلسہ امیر جمعیت علماء اسلام ضلع لیہ جناب مولانا قاری محمد رمضان رحیمی صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب، عالم بعمل حضرت مولانا غلام اکبر کرمانی صاحب، سردار اللہ نواز خان سرگانی، قاری عبدالغفور رحیمی، قاری عبدالعزیز صاحب، سیف اللہ شاہین صاحب، ملک حسنین الیاس طاہر صاحب، اور فرزند مظفرگر جناب حضرت مولانا عبدالمجید توحیدی صاحب، اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، پروانوں، نبی علیہ السلام کے نام پر مرنے مٹنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فروری کی 22 تاریخ ہے اور 2020۔ ہم جمعیت علماء اسلام ضلع لیہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہے۔ میں ضلع لیہ کی جمعیت علماء اسلام کو اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر اور محنت پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام ضلع لیہ کو اس ضلع کی عظیم قوت بنا دے۔ آمین۔ میری قسمت اچھی ہے، ایک تو اس لیے اچھی ہے کہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس لیے بھی اچھی ہے کہ سنا ہے کل آپ کے ہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے، تو آج ہمیں آنا ہوا۔ تو میں احباب سے پوچھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا اعلان کیا، عظیم، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں چوک منڈا کو تحصیل بناتا ہوں۔ کھڑا لیہ میں ہے اور ضلع مظفر گڑھ کے ایک علاقے کو تحصیل بنا رہا ہے، یہاں سے اعلان کر رہا ہے، اور وہ کام بھی عثمان بزدار کا اس کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لیہ کو کیا دے رہے ہو؟ یہاں پانی کھڑا ہے، روڈ خراب ہے، لوگ پریشان ہیں، تو یہ توفیق نہیں ہوئی اس، لیکن کیا گلہ کرے اس سے؟ گلہ کیا کرے؟ وہ آیا تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اب ہمیں کٹے دے رہا ہے۔ اس کی معیشت کی بہت بڑی پالیسی ہے کہ ہم آپ کو انڈے دیں گے، اس وقت سے ڈرو جب وزیر اعظم انڈا دے گا۔
اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم انڈے دیں گے تو اس وقت کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، شرما رہی تھی. ہمارے وزیر اعظم کی انتہائی اہم پالیسی معیشی یہ ہے کہ کٹا رکھو، بکری رکھو، انڈے دیں گے، مرغی بٹھاؤ، یہ پالیسی. اگر اس کے لیے آپ نے آنا چاہیے تو ہمارے محلے کا پاگل بھی سمجھتا ہے. کل وہ آیا اور آج ہم آئے. کہیں اس کو پتا تھا کہ یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنی ورنہ کل کرارا جواب ملے گا. یہاں احتیاط سے بولا، ورنہ وہ کہتا تھا انارو دوں گا نہیں، پھر دے دیا. میں نے 107 ان کے یو ٹرن گنے ہیں اور میں بتاتا رہتا ہوں ٹی وی ٹاک شوز میں. اس کا نام ہے یو ٹرن خان. آپ اس سے گنا نہ کرو، وہ تو کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان کا سرحد ملا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 600 سال تو یہ مردگان لوگوں نے بے حکومت کی ہے. میں اس سے تو گنا نہیں کروں قاری صاحب. مقتدر قوتوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم جانور خریدتے ہیں تو پہلے اس کے دان دیکھتے ہیں، دوندا ہے یا دوندا نہیں ہے. دوست تم نے دان نہیں دیکھے اور بٹھا دیا. جو مقتدر قوتیں ہیں آپ تو سمجھتے ہیں نا. مجھے ساتھی کہتے ہیں اس طرح بات کرو نا. اب اسے وہ مجھے ساتھی کہتے ہیں اس طرح بات کرو. میں ان سے یہ کہتا ہوں یار تم پہلے جانور کا منہ کھولو، دان دیکھو، پھر اس کو ہم پہ مسلط. دان بھی نہیں دیکھے، اب وہ گونگیاں مار رہا. اب وہ کہتا ہے ایران میں جا کر کہتا ہے ایران والوں آپ ناراض نہیں ہونا، آپ پر حملہ ہم نے کیا. اور وہ جا کر کہتا ہے آگرہ میں بیٹھ کر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر گدے کو وزیر اعظم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنا لیا ہے. اس نے جا کر یو این میں کہہ دیا، اقوام متحدہ میں، کہ ہندوستان پر تو ہم حملہ کر دیں. میں حیران ہوں ان لوگوں پر. اور بیچارہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ایک ڈانس لیکس آئی تھی، کمرے میں بیٹھ کر اس نے کہا تھا کہ یار انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ تو غصے میں آ گئے اور آپ نے اس کو مسئلہ بنا دیا. پھر آپ نے وزیر اعظم کو نااہل کرا دیا، گھر بھیج دیا، اور یہاں وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بول رہا ہے اور آپ لوگ ایکشن نہیں لیتے. سیکورٹی رسک ہے، سیکورٹی رسک ہے ملک کے لیے. یہ آسیب ہی آسیب، جتنا جلدی اس کو ہٹا سکتے ہو ہٹاؤ، ورنہ میرا شیر پھر آ رہا. جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو. جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوگا وہ باہر چلا جائے، اس کا نام پر اندازی میں بھی نہیں آئے گا. 7 مارچ کو جلسہ ہے، 6 مارچ کو وہاں بھی جاؤ گے انشاءاللہ ملتان؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، ایک نہیں. جاؤ گے؟ اکیلے جاؤ گے یا لے کے بھی جاؤ گے؟ اور وہاں بھی ایمانیان پاکستان پر بھی انشاءاللہ. قاری عبدالغفور میں آپ کو وہاں دیکھوں گا، صرف لطیفے نہیں سنانے. ملک کے خلاف ایک آدمی بول رہا ہے اور آپ نے بڑی کرسی پر بٹھایا ہے. کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس پر بھی ناراض نہیں ہوں. میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم بغیر کسی سیاح کو سباق کے وہ کہتا ہے علیہ باللہ کہ صحابہ کرام بزدل تھے. اور جب وہی کہتا ہے علیہ باللہ نقل کفر کفر نباشت، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ کیسا ہوتا ہے.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ ان کو لوگوں نے ذلیل کیا لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. لفظ ذلیل نبوت کے لیے استعمال کیا جو اپنی ماں اور باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. خودو کھاتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو. اور آپ سے پوچھیں گے ایسے آدمی کو کیوں لائے ہو؟ اگر عوام لاتی تو عوام سے گلہ کرتے کہ آپ نے ختم نبوت کا مخالف لے آیا. اب عوام تو نہیں لایا، آپ تھپے لے کر لائے ہو. آپ سے ہمارا گلہ ہے، جائز گلہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں لیا میں کھڑا ہو کر کوئی ایسا قانون ہو کہ بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جائیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں ذرا اپنی بہن حلیمہ باجی کی خبر لو نا. اس سے بڑی ڈاکو کون ہوگی جس کی سلائی مشین نے اربوں روپے کمائے ہیں. آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں، قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں. موجودہ وزیر اعظم وہ ختم نبوت کا بھی غدار ہے، صحابہ کرام کا بھی غدار ہے، ناموس رسالت کا بھی غدار ہے، اور پاکستان کا بھی غدار ہے. انشاءاللہ ہٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ. اور اونچی آواز میں انشاءاللہ. تکبیر! جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم ویسی بات نہیں کرتے، ہم کچھ دیکھ کر بات کرتے ہیں. جلدی جلدی سے حسیب کو اتار دیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر ہم لوگ کہتے ہیں ڈی چوک سے. ہمیں تو کوئی نہیں روک سکتا تھا ڈی چوک سے. ہم شہادتوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم زخمی اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم ہتھکڑیوں کو زیور سمجھتے ہیں، ہم پندے کو چومتے ہیں، ہم جیل جانا سعادت سمجھتے ہیں. ہماری تاریخ سے آپ واقف نہیں ہو تو ذرا ہمیں ماضی کے دریچے میں دیکھ لو. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، ہمیں صدارت نہیں چاہیے، ہمیں گورنر مت بناؤ، ہمیں وزیر اعلیٰ مت بناؤ، ہمیں ایم این اے ایم پی اے مت بناؤ. لیکن ہماری تاریخ ہے ہم حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو غلط فہمی نہ رہے. اگر آپ کو غلط فہمی ہوگی تو اچھا نہیں ہوگا. ذرا ہمیں جانچنے کے لیے آپ تاریخ کو دیکھو. ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم بنگال کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم امرتسر کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم پانی پت کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، میسور کا جہاد لڑنے والوں کی روحانی اولاد ہیں. ہم کون ہیں؟ جا کر وہاں لائبریری میں انگریز کے لائبریری سے پوچھو. ہم تحریک یاغستان کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے ہیں، سید احمد شہید کے بیٹے ہیں. آئیے مانسیرہ چلتے ہیں، بالا کوٹ چلتے ہیں، وہاں بہت ساری قبریں ہیں. ایک قبر سید احمد شہید کی ہے، ایک قبر شاہ اسماعیل شہید کی ہے. کان لگا کر زبان حال سے پوچھو، وہ آپ کو جواب دیں گے. آپ یہ سوال کرو، آپ تو دہلی کے ہو، بالا کوٹ کیسے آنا ہوا؟ آپ تو نرم زمین کے ہو، سخت زمین پہ کیسے آئے؟ آپ ہموار زمین کے ہو، پہاڑ میں کیسے آئے؟ آپ تو گرم زمین پہ تھے. آپ یہاں ٹھنڈے علاقے میں کیوں آئے؟ یہاں کس طرح وفات ہوئی؟ تو وہ جواب دیں گے دیوبند کے بیٹوں کے خمیر میں کہلائے کلمت اللہ ہے. یہ کسی فرعون سے نہیں ڈرتے، کسی نمرود سے نہیں ڈرتے. انشاءاللہ جس طرح شہداء بالا کوٹ نے دینی متین کے لیے قربانیاں دی تھی، آج ان کے بیٹے یہ قربانی کے لیے تیار ہیں، باطل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کرو، ایک نہیں، اور زور سے بولو. اور زور سے اس لیے بولو کہ ہمارا وزیر اعظم ڈورا ہے. پتہ نہیں آپ ڈورا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اردو میں کہتے ہیں بہرا، اور عربی میں کہتے ہیں اسم، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈسیبل، اور پنجابی میں کہتے ہیں ڈورا. ڈورا اونچا سنتا ہے. اس کو سنانے کے لیے آپ نے توانائی صرف کرنی ہوگی، اونچا بولنا ہوگا. غلط فہمی میں نہ رہو. ہم وہ لوگ ہیں
جنہوں نے گولیوں کو اپنے سینوں کے اندر قبول بھی کیا، ٹھنڈا بھی کیا ہے۔ موت کو جب ہم سامنے ہوتے ہیں، موت ہم پہ ناز کرتی ہے، ہم شہادت کے لیے چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ آ گئے؟ ہم عبداللہ بن زبیر کی اولاد ہیں۔ اچھا، جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، عبرت کے لیے لٹکایا گیا تھا، اس کی ماں قریب سے گزری تھی، اس نے رویا نہیں، وہ روئی نہیں، رونا نہیں کیا، اس نے ایک جملہ بولا ہے، ہاں میرا بیٹا جب یہ زندہ تھا تو یہ جمعے کا خطیب ہوا کرتا تھا، لوگوں سے بلند بیٹھا کرتا تھا، لوگوں سے اونچا بیٹھا کرتا تھا، آج جب وہ زندہ نہیں تو بھی وہ بلندیوں پر نافذ ہے۔ ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم شہادتوں پہ روتے نہیں ہیں، ہم قربانیوں پہ روتے نہیں ہیں، خون دینے پر نہیں روتے۔ ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کی تصویر ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی تصویر کے لیے بیٹے قربان کرنے والے آپ کو ہماری صفوں میں ملیں گے، آقا علیہ السلام کے لیے ماں قربان کرنے والے آپ کو ہماری صفوں میں ملیں گے، آقا علیہ السلام کی عزت کے لیے باپ قربان کرنے والے آپ کو ہماری صفوں میں ملیں گے۔ صحابہ نے کہا تھا فدا کا ابی و امی، آئیے آج دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ ختم نبوت کے لیے آپ ٹیسٹ کیس بناؤ، کتنا لوگ کتنا خون دینا چاہتے ہیں، دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دریا کی روانی کو دیکھو ایک طرف، اور دیوبند کے بیٹے جمعیت علماء کے کارکنوں کو ختم نبوت پر قربانی کے بلاؤ، دوسری طرف انشاءاللہ دریائے سندھ کی روانی سے میری خون کی روانی اور زیادہ تیز ہوگی انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں۔ گونگی مارنے والے نے کیا کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان پر آرٹیکل 6 لگا ہو، یہ منہ اور مسور کی دال، چپیتی ہو چپیتی کا شوروا، کیوں لگاؤ؟ کہتے وہ آئے تھے، کسی سے بات کی تھی خفیہ، کس حکومت کو گراؤ، بطور تو نے تو بات کی تھی کہ مجھے ٹھپے لگا کر وزیر اعظم بناؤ۔ تمہاری بات کرنا غداری نہیں ہے، میری بات کرنا غداری ہے کہ نااہل کو ہٹاؤ۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کس سے بات کی؟ بچو یہ وہی ہے نا تو نے جو کہا تھا کہ امپائر انگلی اٹھائے گا، وہ کون امپائر تھا؟ لگاؤ نا غداری کا مقدمہ، بالکل لگاؤ۔ ہاں اس کی یہ مولانا فضل الرحمان کا یہ گناہ ہے کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہاں لوگوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھی، اس نے بچوں کے ہاتھ سے کلاشنکوف لی، قلم کتاب تھمائی۔ وہاں لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، آئین پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو آئین کا پابند بنایا، پاکستان سے محبت کا درس دیا۔ ہاں مولانا فضل الرحمان پر غداری کا مقدمہ بناؤ، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان نے مشکل وقت میں اس پہ حملے ہوئے اور اس نے آئین پاکستان کی بات نہیں چھوڑی، اور جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو گئی تو وہاں طالبان آئے مقابلے میں۔ طالبان کون تھے؟ علماء دیوبند سے ان کا تعلق تھا، وہ میری مسجد کے لوگ تھے، میرے مدرسے کے لوگ تھے، میرے ہم جماعت لوگ تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ آپ جمہوریت کو چھوڑو، بندوق اٹھاؤ۔ پھر وہی مولانا فضل الرحمان تھا جس نے بندوق اٹھانے کو جائز نہیں سمجھا، پشاور میں 30,000 علماء جمع کر دیے اور اعلان کر دیا کہ ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ضرور اس پہ مقدمہ بناؤ غداری کا، ضرور بناؤ۔ کہ جب طالبان نے نعرہ لگایا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، نعرہ لگا دیا کہ فوج کو مارو، اسکول کو جلاؤ، لڑکیوں کی تعلیم سے روکو، خودکش کرو، پھر وہی مولانا فضل الرحمان تھا جو میدان میں آیا، کہا خودکش ناجائز ہے، تم جو آیت پیش کرتے ہو اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، جو حدیث پیش کرتے ہو اس کا حوالہ ٹھیک نہیں ہے، پرامن جدوجہد کریں گے، نہیں اٹھائیں گے بندوق،
تم شاگرد ہو طالبان، میں استاد ہوں، استاد کی بات مانی جائے گی۔ ہاں جس کی وجہ سے تم نے دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے، جس کی وجہ سے تم نے پاکستان کو مضبوط بنایا، جس کی وجہ سے تمہاری پوری دنیا میں نام ہوا، جس کی وجہ سے لوگ آئین پاکستان کا پابند ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کا احترام کرنے لگے، جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کے اداروں کا احترام کرنے لگے، آؤ اس میں مقدمہ بناؤ۔ انشاءاللہ تم مقدمہ بناؤ گے، ہم مقابلہ کریں گے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا غدار تو ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت غدار نہیں، ہم کل بھی محب وطن تھے، آج بھی محب وطن ہیں، پھر بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، اللہ کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، مسجد کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، مدرسے کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، پگڑی کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، داڑھی کی بات کرنا کوئی غداری نہیں، پردے کی بات کرنا کوئی غداری نہیں۔ اگر یہ غداری ہے تو آپ مقدم بناؤ، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہمارے ہاتھ چوڑیوں کے لیے نہیں بنے، یہ ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے بنے ہیں۔ جمعیت علماء کے کارکن انشاءاللہ ختم نبوت کے نام پر اپنا ایمان بھی بچائیں گے اور پاکستان بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ شوق پورا کرو، شوق۔ ہم تو ویسے میں ایک عام شہری بھی ہوں، اپنے وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب جب بھی آپ بات کرتے ہو واپس لے لیتے ہو، میری درخواست ہے کہ یہ بات واپس نہیں لو۔ آپ مولانا صاحب پہ غداری کا مقدمہ درج کرو، ہم بالکل تیار ہیں۔ جج کے بعد جا کر اپنی محب وطنی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا 48 میں کیا کردار تھا، ہمارا 65 میں کیا کردار تھا، ہمارا 71 میں کیا کردار تھا، ہمارا 74 میں کیا کردار تھا، اور ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیا کردار تھا۔ بتائیں گے حسن جان کو کس نے شہید کیا، بتائیں گے نظام الدین شاہ مزئی کو کیوں مارا، بتائیں گے یوسف لدھیانی کو کیوں مارا، سعید جلال پوری کو کیوں مارا، بتائیں گے جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ کی وین کو کس نے مارا، بتائیں گے کہ وہاں نور محمد قریشی کو کس نے مارا، معراج الدین قریشی MNA کو کس نے مارا، بتائیں گے حیدری پر حملہ کس نے کیا، بتائیں گے شیرانی پہ حملہ کس نے کیا، بتائیں گے مولانا فضل الرحمان پر 60 حملے کس نے کیے۔ اتنی تمام تباہوں کے باوجود آج بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کا باپ بھی ہمیں مستعین نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان کو بھی بچائیں گے، اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اونچا کہہ دیتے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ وہ انڈیا کی فلمیں دیکھنے والوں، تم نے انڈیا کا مقابلہ نہیں کرنا، انڈیا کا مقابلہ مجاہدین کریں گے۔ امریکہ کے کٹپتلیوں تم نہیں کر سکتے، مقابلہ ہم کریں گے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں، پاکستان کو اللہ کی غنیمت سمجھو۔ ہم پاکستان کے آپ کے اشتہار کے باوجود اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو معمولی باتوں پر ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری پاکستانیت ایسی ہے، ہماری پاکستانیت ایسی ہے، محب الوطنی ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری حب الوطنی مجھے مشکوک نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ میدان سجے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 سال اس کو دے دو۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتا، 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتا۔ اور مولانا نصیر الدین نے کبھی
اس کا گدھا تھا تو گدھے کو اس نے مکان پہ چڑھا دیا، کچا مکان تھا۔ تو بعد اس خیال آیا کہ اس کو ہوا ہو گئی ہے، اب اس کو نیچے اتارتا ہوں، تو وہ نیچے نہیں اترتا تھا۔ بہت کوشش کی، گدھا نیچے نہیں اترتا، گدھا نیچے نہیں اترتا۔ تو وہ گرمانی صاحب وہ گدھے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ گدھے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ آلتی پالتی مارتا ہے، تو وہ پاؤں مارنے لگا۔ گدھے کو بھی اترنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکان کچا تھا، مکان کی چھت بھی گر گئی اور گدھا بھی نیچے گر گیا۔ لوگ مولا نصیر الدین کے پاس آئے اور ان سے عذر کیا، جگہ آپ کا گدھا گر گیا اور آپ کی چھت ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا وہ اس بات کا عذر نہیں ہے، جب بھی نالائق اور نااہل آدمی کو اوپر چڑھاؤ گے تو یہی نتیجہ ہوگا۔ میں نے ایک ٹی وی پر کہا تو لوگوں کو حیرانگی ہوگی، میں ایک عربی صحابی آیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگا متی الساعہ، تو آپ علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، فرما رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ تو کسی نے کہا کہ سنا ہے لیکن بات نہیں کی، پہلے سے بات جاری تھی۔ کسی نے کہا نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کدھر گیا؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانات فانتظر الساعہ، اذا ضیعت الامانات فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہوں تو قیامت آئے گی۔ وہ صحابی تھا، دیہاتی تھا، پوچھنے لگا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ امانت کے ضیاع کا کیا صورت ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آج کل کی پاکستان کی سیاست میں رہنما اصول ہے، آج کل کی سیاست میں رہنما اصول ہے۔ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور مسلمین نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ترجمہ میں اپنے مزاج کا کرتا ہوں۔ توحیدی صاحب، ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے، ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے تو اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے۔ ہمارا مقابلہ ایسے وزیر اعظم سے ہے، وہ تو میری قسمت میں آ گیا، وہ کل نہ آتا تو آج یہ تقریر میں نہ کرتا۔ وہ کل آیا، اس نے لیا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم دھوکہ باز ہے، جیل ساز ہے، یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ لوگوں اٹھو، یہ ظلم کر رہا، اس کے ہاتھ کو روکو، یہ ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ ڈال رہا، اس کو روکو۔ لوگوں جاؤ، اس کو تخت سے اٹھا کر تختے تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے اور ہم اس کو گرا کر دم لیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ تیار ہو آپ لوگ؟ آپ ہاتھ بلند کرو، میں میڈیا سے کہتا ہوں ان کے فوٹو کھینچو، ہاتھ بلند کرو۔ یہ لوگ اسی لیے تیار ہیں کہ یہ عمران پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اس کو گرائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ مہمان خصوصی کو 2 بجے آنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ مغرب کو پہنچ جائے یا عشاء کو پہنچ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ نے ذرا روک کر بات کرنی ہے۔ میں چند سوالات آپ سے پوچھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں۔ اگر میری معلومات غلط ہے، ایک آدمی کھڑا کر مجھے سمجھائے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر میری معلومات ٹھیک ہیں تو میں بہت مہنگا سودا لے کر آیا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا وزیر اعظم حلف اٹھا رہا تھا
تو اس نے خاتم النبیین کا لفظ غلط کر کے گول موڑ کر کے پڑھا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی. آپ سے پوچھ رہا ہوں, پوچھتا آپ سے ہوں, جواب اسٹیج والے دیتے ہیں. اس نے کہا علیاذ باللہ خاتم النبیین. ایمان سے بتاؤ یہ جائز تھا؟ یہ جائز تھا؟ آپ اونچا بولو گے تو میں آگے چلوں گا. ایسا کہنا جائز تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ, بڑی کرسی پر بیٹھنے والا, میرے نبی کا نام نہیں لینا چاہتا. شرم کرو وزیر اعظم صاحب, جس نبی کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہو اس کے نام لینے میں شرماتے ہو. قاری رمضان صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ انگریزی مزاج کا آدمی ہے, اس کو یہ نام مشکل نہیں آیا. میں نے کہا نہیں, آپ پوری کلپ دیکھو. تھوڑی دیر بعد وہ ممنون حسین صدر کہتا ہے روز قیامت, تو یہ غلطی سے پڑھتا ہے روز قیادت. تو پھر وہاں کہتے ہیں سوری. شرمندہ بھی ہوتا ہے, سوری بھی کرتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے انگریزی مزاج لوگوں کا کہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں, سوری کرتے ہیں, یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن خاتم النبیین پر یہ شرمندہ بھی نہیں ہوا, سوری بھی نہیں کی, اور اس نے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, ہنس رہا تھا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ ترجمہ ہے کہ وہ مرزا مسرور کو بتا رہا تھا کہ آپ کے ایجنڈے پر آیا ہوں, مجبور ہوں, حلف لینا پڑتا ہے, مجبور ہوں, ختم نبوت کا نام لینا پڑتا ہے, خاتم النبیین کا. لیکن علیہ باللہ میں ایسا گول گول پڑھوں گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کے ایجنڈے پر نہیں, قادیانیوں کے ایجنڈے پر قائم ہوں. آج اگر تمہارے اندر جرأت ہے اس بات کا اظہار کرو, دوبارہ حلف اٹھاؤ. میں میڈیا والوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ اپنے مقصد کی باتیں لکھتے ہو. آج اس قاری رمضان صاحب کی صدارت میں جلسے میں لکھو کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف نہیں ہوا, دوبارہ حلف اٹھاؤ. آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو, ابھی نیچے نہیں کرو. ان کا فوٹو لو, اور یہ ہاتھ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے حلف نہیں اٹھایا, ناجائز بیٹھا ہوا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, 2 لاکھ سے 6 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے. یہ دوبارہ حلف اٹھائے گا تو وزیر اعظم کہلائے گا, ورنہ وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار. یہ میرا پہلا سوال ہے, کیوں میرا نبی کا نام نہیں لیا؟ دوسرا سوال, ہمارے ایک صدر, اس کا نام عارف علی, میں جانتا ہوں اس کی اور میری تقریریں ایک ساتھ ہوئی ہیں. تو یہ ڈینٹل ڈاکٹر ہے, پتہ نہیں یہ میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہوں گے. یہ لڑکے پہلے میڈیکل میں جاتے ہیں نا, نمبر کم ہوتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, تو ڈینٹل میں چلے جاتے ہیں, جو نالائق ہوتے ہیں. جو ڈاکٹروں میں نالائق ہے وہ میرا صدر ہے. جو ڈاکٹروں میں نالائق ہے, ڈاکٹروں میں جو سب سے نالائق ہے وہ میرا صدر ہے. اور جب اس کا حلف کا موقع آیا تو اس نے پورا جملہ ہی چھوڑ دیا. صدر جی, تو وزیر اعظم صدر ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے, جب تک نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا اعتراف نہیں کرو گے, قادیانیوں کو ناراض نہیں کرو گے, 1 منٹ کے لیے ایوان صدر میں بیٹھنا آپ کے لیے ناجائز ہے. میں وزیر اعظم کی طرح یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے مطالبے میں کہ صدر بھی دوبارہ حلف اٹھائے. میں نے 2 سوال کیے, کیوں نہیں اٹھایا حلف؟ تو اسی کلپ دیکھو, پورا پیراگراف چھوڑ دیا. یہاں خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں, میری درخواست ہوگی کہ ان باتوں کو آج جمعے میں کریں, لوگوں کو بتائیں. تیسرا ختم نبوت پر بہت بڑا ڈاکہ ہوا جب مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے کے بیٹے میاں عاطف کو معاشی کمیشن میں مقرر کر دیا. لوگ کہتے ہیں پھر ہٹا بھی تو دیا. ہٹایا ہماری قوت پر ہٹایا, زور سے ہٹ گیا. تم لائے کیوں ہو؟ تعریف کرتا ہے کہ دنیا میں وہ 25 لوگوں میں شامل ہے جو معیشت کو جانتے ہیں. تو بھی تو شامل ہے. تو کہتا ہے کہ ہم انڈے دیں گے, ہم کٹے دیں گے, اس طرح وہ بھی انڈا کٹا دے گا نا. خدا کے لیے جواب دو.
کل قیامت میں پوچھوں گا آپ سے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ اتنی اہم جگہ پر غلام احمد قادیانی قذاب کے پوتے کو بٹھائے گا تو وہ میری معیشت کی بات کرے گا یا اپنے دادا کی دین کی بات کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آواز نہیں آئی اور اونچی آواز میں پھر پوچھتا ہوں، اتنی اہم جگہ پر بٹھاؤ گے اسے تو پاکستان کی معیشت کی بات کرے گا یا وہ اپنے دادا کی دین کی بات کرے گا؟ کیوں مذاق کرتے ہو لوگوں سے؟ کیوں مذاق کرتے ہو؟ 3 سوال ہوئے، 14 سوال۔ وہ آسیہ ملونہ کو کیوں رہا کر دیا؟ کہا تو جاتا ہے کہ عدالت آزاد ہے، اگر عدالت آزاد ہے تو عمران کیوں کہتا ہے کہ میں اس کو رہا کراؤں گا؟ اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، سیشن جج نے اس کو پھانسی سنائی ہے۔ لوگوں سنو، بہت دور سے بیٹھے ہوں میں، ٹکڑا ہوا دل، اپنے دل کا دکھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ سیشن جج کہتا ہے کہ اس پر نبی علیہ السلام کی توہین، گالی دینا یہ ثابت ہو گیا ہے، اس کو پھانسی دو۔ ہائی کورٹ کہتا ہے اس کو پھانسی دو۔ سپریم کورٹ سے عمران نکال دیتا ہے اس کو۔ میرے رونے کی بات یہ ہے کہ جب اس سے سیشن جج نے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے نبی کو گالی دی ہے تو اس نے کہا یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ اور ہائی کورٹ کی چیز اس نے پوچھا، لاہور ہائی کورٹ کے، آپ نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ کاش ثاقب نثار اور عمران خان اگر اتنے ہی اس سے کر لیتے کہ وہ معذرت کر لیتی کہ جن لوگوں کے جذبات مجروح میں معذرت کرتی ہوں، ایسا بھی تو میں نہیں کیا۔ اور جب اس سے پوچھا آپ نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی ہے، یہاں سپریم کورٹ میں بھی اس نے کہا کہ میں نے دی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ میں یہ اشارہ اس لیے پڑھتا ہوں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، یہ پاکستان انہوں نے بنا دیا ہے لجپال کا۔ میرا پاکستان لجپال کا نہیں، یہ غازی علم الدین کا پاکستان ہے۔ انہوں نے بتا دیا یہ سلمان تاثیر کا پاکستان ہے، نہیں، یہ انشاءاللہ غازی ممتاز کا پاکستان ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، بتایا جاتا ہے یہ حنفی ہے، یہ سلفی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تھانوی ہے، یہ مدنی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، بتایا جاتا ہے یہ خانقاہی ہے، یہ غیر خانقاہی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تبلیغی ہے، غیر تبلیغی ہے۔ ہمیں منتشر کر کے ہمارے اوپر قادیانیوں کو سوار کیا جاتا ہے۔ آئیے وعدہ کریں کہ ہم منتشر نہیں ہوں گے، متحد ہو کر قادیانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ پر سوال چھوڑے ہیں، صدر وزیر اعظم کے حلف نامے 2 اور میاں عاطف کی نامزد کی 3 اور آسیہ ملونہ 4، اور چوتھی بات پوچھنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، نہ میرے پاس جگر ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ 90 سال کا شیخ الحدیث بوڑھا مولانا سمیع الحق کو کیوں مارا گیا؟ جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ میں تانا نہیں دیتا، تانا۔ مولانا سمیع الحق عمران کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں تھا الیکشن میں۔ تانا نہیں دیتا، لیکن میں ان علماء سے کہتا ہوں کہ آپ نے مولانا سمیع الحق کو دیکھا، یہی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جی، فیہ ما فیہ، وہ آج تک کاتب بھی نہیں پکڑا سکا اور دارالعلوم حقانیہ میں جا کے دعا تعزیت بھی نہیں کر سکا۔ مجھے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ تو مولانا فضل الرحمان گروپ کے ہو، آپ سمیع الحق کی بات کرتے ہو۔ ہاں، سمیع الحق تو میرا ہے، سمیع الحق ہمارا ہے۔ آپ سے پوچھوں گا کیوں مارا ہے؟ یہاں نعرہ اٹھا ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، نئی نعرے کو تبدیل کرو۔
آپ نے کنٹینر پر کہا تھا جس قتل کا قاتل نہیں ملے گا وزیر اعظم قاتل ہوگا. انشاءاللہ جمعیت علماء کی حکومت آئے گی, ہم مولانا سمیع الحق کے قتل کا FIR عمران پہ ڈالیں گے انشاءاللہ والعزیز. عمران اڈیالہ جیل میں اپنے لیے کمرہ دیکھ لو, اس کی اچھی طرح زیبائش کرو. تمہیں وہاں جانا ہوگا, مولانا سمیع الحق کے قتل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جو مولانا سمیع الحق کے قتل کا FIR عمران پہ کاٹنا چاہتے ہیں ادھر ہاتھ بلند کریں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھو دائیں بھائی کوئی ایسا ہاتھ ہے جو نہیں اٹھا. پورا مجمع کہہ رہا ہے عمران کہ تم قاتل ہو, اور انشاءاللہ اس قتل کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات ہی بتانا چاہتا ہوں, آخری بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے مار پڑی ہے اس پر. پھر میں آپ سے پوچھوں گا, اگر آپ نے کہا جی یہ بات ذرا سخت ہے نہ کرو, نہیں کروں گا, اور آپ نے کہا حق ہے تو کرو تو میں کروں گا. یہاں کرتارپور پر بارڈر کو کھولا اور کہا کہ یہ سکھوں کے لیے کھولا, یہ ہماری اقلیت ہے. اور ایک اور جملہ یہ بولا, اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ یہ ننکانہ اور کرتارپور یہ ایسا ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. یہودیوں کا ایجنٹ کس طرح حملے کر رہا ہے, کبھی صحابہ پر, کبھی نبی علیہ السلام پر, کبھی مکہ پر, کبھی مدینہ پر. اگر یہ بات آج میں کرتا ہوں تو مجھے قابل گردن صدنی بنا دیا جائے, لیکن یہ بات تو شورش کشمیری نے کی ہے 1975 میں کہ عرب اسرائیل کی طرح ایک عجم اسرائیل بن رہا ہے, اور اس کے لیے پاکستان ہندوستان کے اضلاع کو ملایا جائے گا. اس کے لیے بارڈر کھولا, 11 ارب کا منصوبہ ہے. پاکستان میں کہیں بھی عمران خان نے اربوں میں پیسے نہیں لگائے, یہاں 11 ارب فوراً مکمل کر دیا. اس کے بعد 3 دن سکھوں کے لیے ہیں اور 3 دن قادیانیوں کے لیے ہے. وہ آئیں گے یہاں, ان کے پاس ویزا نہیں ہوگا, ان کے فیس وہ نہیں دیں گے, وہ پاسپورٹ نہیں ہوگا, اور آ کر ان علاقوں میں مہنگی زمینیں خرید کر تیمور کی طرح ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرا کلیجہ کھول کے دیکھو, جب قادیانی ریاست بنے گی تو یہ پاکستان ٹوٹ کر بنائیں گے خاکم بدہن. میری آواز تو پاکستان کے حق میں ہے, میں 1 انچ پاکستان کا توڑنے کے لیے میں تیار نہیں. ٹھیک ہے, میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں, ساتھ پاکستان کی بات بھی کرتا ہوں. اگر میری معلومات ٹھیک ہے تو انڈیا 1 ضلع دینے پہ تیار ہو گیا, گورداسپور, اور یہ اس کا اپنا نہیں ہے, یہ پاکستان کا ضلع تھا. قادیانیوں نے اپنے آپ کو نان مسلم لکھا تو ادھر چلا گیا, اور یوں انڈیا کو کشمیر کا راستہ بھی مل گیا. 1 ضلع اس کا اور 6 اضلاع پاکستان کے, ان کو ملا کر قادیانیوں کی ریاست بنائی جا رہی ہے, جس میں صدر ہوگا سکھ اور وزیر اعظم ہوگا قادیانی. اور جو لوگ یہاں قادیانی بنیں گے ان کو وہاں لے جائیں گے, اور ان کا سکہ جو ہوگا وہ ڈالر میں ہوگا, یا امریکہ کے اڈے ہوں گے. پاکستان, انڈیا, چائنا, افغانستان کو وہ کنٹرول کرے گا. ایک بہت بڑی سازش پہ کام کر رہے ہیں جناب عمران خان. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے جیل بھیج دیا جاتا ہے, اور مجھے راستے میں روک کر مار دیا. مجھے مارو نہیں, مجھے سمجھاؤ کہ آپ کا خدشہ غلط ہے. بھائی میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اکتوبر کی 27 تاریخ تھی, مجھے جیل لے گئے. نومبر کی 27 تاریخ تھی, مجھے راستے میں روک کے مارا. دسمبر کی 27 تاریخ تھی, مجھے ایک مقدمے میں مانسرے میں جوڑ دیا. جنوری کی 27 تاریخ تھی, مجھ پر ایک اور FIR ہو گئی. اب بھی مجھ پر FIR ہے. معلوم نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں. اس طرح ڈرا دھمکا کر ہم آپ کے قدموں پر جھک جائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوگا.
ہم علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری تاریخ میں معافی نہیں ہے, ہماری تاریخ میں ڈرنا نہیں ہے, ہماری تاریخ میں بکنا نہیں ہے, ہماری تاریخ میں جھکنا نہیں ہے, ہماری تاریخ میں سر کو نیچے نہیں کرنا. یہ سر فراز ہے, یہ سر بلند ہے, یہ سر بکف ہے, یہ سر کٹنے کے لیے آیا ہے, یہ بکنے کے لیے جھکنے کے لیے نہیں آیا. ہمارے گردن کو دیکھ لیا جائے, ہمارے گردن میں لوہا ہے, سریا ہے, ایک قرآن مجید کا ذریعہ, ایک سنت کا ذریعہ, ایک علماء دیوبند کی درخشاں تاریخ کا ذریعہ, ماضی کے روایات کا ذریعہ. یہ سر کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا.